آج کے درس میں ہم مد کے قواعد پڑھیں گے۔ وقت بہت قلیل ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ مد کا بیان جو ہے وہ آج ہم کمپلیٹ کریں انشاءاللہ۔ مد کے لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کی جمع مدات۔ اصطلاحی تعریف حروف مد، حروف مدہ و لین پر آواز کو کھینچنا۔ چونکہ آپ نے مد کے بارے میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مد جہاں پر آتا ہے وہاں پر ہم آواز کو کھینچتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے پڑھنے والا کسی جگہ مد کرتا ہے اس کے مقدار سے زیادہ یا کم۔ اصل یہ ہے کہ اس بیان میں آپ سیکھنے کی کوشش کریں کہ مقدار کیا ہونا چاہیے، تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے آج انشاءاللہ۔ حروف مدہ، الف ساکن سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو انہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا حکم بھی حروف مدہ والا ہی ہے، کیونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے یہ کس حکم میں آتا ہے؟ حروف مدہ کے۔ اسی طرح حروف لین جو ہے واو اور یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو، فتحہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہو، تو انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ ان کی مقدار تقریباً حروف مدہ کے برابر ہے۔ حروف مدہ و لین کو محل مد کہتے ہیں۔ حمزہ، سکون اور تشدید کو سبب مد کہتے ہیں۔ آگے جو آنے والے اقسام ہیں ان میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حمزہ کیسے سبب بنتا ہے مد کا، یا سکون جہاں پر ساکن ہو اور تشدید یہ کیسے سبب بنے گا۔ مد کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ دو۔ نمبر ایک مد اصلی، نمبر دو مد فرعی۔ مد اصلی حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہوں۔ تو یہاں پر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو اصلی مد ہوتا ہے اس کا مقدار کتنا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قال، کیا پڑھتے ہیں؟ قال، یہاں پر الف مدہ آ گیا۔ اسی طرح دوسرا ہے قیل، تو یہاں بھی یا مدہ آ گیا۔ اور تیسرا ہے قولو، کیا ہے؟ قولو، تو واو ساکن سے پہلی قاف پر ضمہ آ گیا، یہاں بھی مد ہو گیا۔ یہ اصلی مد ہے جن کو ہم مد اصلی کہتے ہیں، جب الف سے پہلے فتحہ ہو اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، اور واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو۔ مد فرعی، حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر کھینچنا۔ اب مد فرعی ہے، ابھی تک اصلی پڑھا ان کا مقدار تھا ایک الف کے برابر، اب اس مقدار سے تھوڑا
بڑھا کر کھینچنا. جب بھی ہم کسی مد کو الف کی مقدار سے زیادہ کھینچتے ہیں تو وہ مد ہوتا ہے مد فرعی. کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کسی سبب پر موقوف ہوں. مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں. وہاں کسی سبب سے ہم وقف کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مد فرعی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مد واجب، جس کو ہم مد متصل بھی کہتے ہیں. کیا؟ مد متصل. اور دوسرا ہے مد جائز. مد جائز ہوتا ہے مد منفصل. تیسرا ہے مد لازم، اور چوتھا ہے مد عارض. کیا ہے؟ مد عارض. مد واجب، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. حمزہ کس کلمہ میں ہو؟ اسی کلمہ میں جس میں مد ہو اسی میں حمزہ بھی ہو. جیسے جاء. کیا ہے؟ جاء. اب یہ مد آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ مد جو ہے یہ مد متصل ہے، اور اس کا مقدار بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. اس کا مقدار جو ہے یہ 2 الف کے برابر. کتنے؟ 2 الف کے برابر، یعنی 4 حرکات. 4 حرکات. یا اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سوء، یا ہم پڑھیں گے سوء. اور تیسری مثال ہے جیء وغیرہ. اسے مد متصل بھی کہتے ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ، جب حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہو تو وہ مد واجب ہوتا ہے. یہاں پر ہم 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں. آواز کو کھینچیں گے کتنے الف کے برابر؟ 2 الف کے برابر. اس کے بعد مد جائز یعنی مد منفصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو. حروف مد ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. یعنی آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ حرف مد پہلے کلمہ کے لاسٹ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، تو اس وقت ہم کہیں گے اسے مد جائز یا مد منفصل. منفصل ہوتا ہے جب فصل ہو. کس کے درمیان؟ مد اور حمزہ کے درمیان. مد حرف مد ایک کلمہ میں ہو، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. تو ایسے جب مد آ جائے تو اس کو ہم مد جائز یا مد منفصل کہتے ہیں. جیسے ما اصاب. کیا ہے؟ ما اصاب. دوسری مثال ہے قالوا اتجعل. تیسری مثال ہے بہ ایمانکم. ایمانکم. تو یہاں ایک مثال پہ آپ غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ حرف مد ایک کلمہ میں آ رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے. چوتھی مثال ہے کلمتہ القاها. تو کلمتہ ہو پہ کیا ہے؟ مد ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے وغیرہ. اسے مد منفصل بھی کہتے ہیں. ان دونوں مدوں کی مقدار توسط ہوتا ہے درمیان، یعنی 2 الف. پہلا تھا قصر، وہ مد اصلی میں آتا ہے 1 الف کے برابر. دوسرا ہے توسط اور وہ ہے 2 الف کے برابر، یعنی 4 حرکات کے برابر. اب اس کے بعد مد فرعی کی تیسری قسم مد لازم ہے. مد لازم حروف مدہ و لین کے بعد سکون اصلی یا تشدید ہو. حروف مدہ کے بعد کیا ہو؟
سکون اصلی ہو، عارضی نہ ہو، اصلی سکون ہو، یعنی وہاں پر جزم ہو اور یا تجدید ہو، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، تجدید کی وجہ سے ہم سکون ساکن بناتے ہیں، یا ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہاں وہ وقف کیا ہوتا ہے، عارضی۔ اب آپ دیکھ لیجئے مد لازم جو ہے کی 5 قسمیں ہیں، کتنی؟ 5 قسمیں۔ یہ الگ الگ آئے گا، مد لازم آئے گا حرف میں بھی اور کلمہ میں بھی۔ ایک ہوتا ہے حرف میں بھی مد لازم آئے گا، دوسرا ہوتا ہے لفظ یا کلمے میں بھی آئے گا، اور اسی طرح آئے گا مخفف یعنی تجدید کے بغیر بھی آئے گا، اور مثقل آئے گا تجدید کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے مد لازم حرفی مخفف، حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو۔ حروف مقطعات آپ سمجھتے ہیں؟ حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن مجید کے کچھ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور وہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ کیا پڑھے جاتے ہیں؟ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو، جیسے نون۔ تو یہ نون جو ہم نے پڑھا، یہاں ہم نے مد لازم کیا، کیونکہ نون کو اگر ہم لکھیں گے، نون واو پیش نو اور اس کے بعد نون، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، مد لازم کیا۔ مد لازم کی تعریف کیا ہے؟ حروف مد کے بعد یا حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو۔ تو یہاں پر ہم سکون اصلی کر رہے ہیں، لیکن حرفی طور پر نون مخفف میں۔ اسی طرح حامیم، تو یہاں جو ہا کے بعد میم آیا، میم یا زیر می، تو یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے میم پر کیا آیا، زیر آیا نا، تو یہاں پر مد ہو گیا۔ اس کے بعد جو لاسٹ والا میم ہے وہاں پر ہم سکون اصلی کرتے ہیں، ہم رکتے ہیں۔ جب ہم رک گئے تو یہ مد لازم بن گیا۔ جب ہم رک گئے حروف مد کے بعد، جب ہم رک جاتے ہیں تو وہاں پر مد ہوتا ہے، وہ مد لازم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ان 14 حروف کے مجموعے سے بنے ہیں۔ نقص اصلکم حتی طاہر، تو یہ حروف جو ہے ان سے قرآن مجید میں حروف مقطعات سے صورتیں جو ہے شروع ہوئی ہیں۔ دوسرا ہے مد لازم حرفی مثقل۔ ابھی ہم نے مخفف پڑھا یعنی تجدید کے بغیر، اب تجدید کے ساتھ آئے گا، لیکن کس میں؟ حروف مقطعات میں ہی، حرفی طور سے۔ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو، جیسے الف لام میم۔ یہ جو ہم نے میم پر، میم یا زیر می اور اس کے بعد لاسٹ میں میم پر کیا کیا ہم نے؟ سکون کیا، لیکن تشدید کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تشدید کے ساتھ کیا، تو یہاں مد لازم حرفی مثقل، بھاری مد،
باری مد ہم نے کیا تو مثقل کے ساتھ ہم نے مد کیا۔ اس طرح جب بھی ہم حروف مقطعات پہ مد کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو مد لازم حرف مثقل کہیں گے۔ مد لازم کلمی مخفف، اب کلمہ میں مد لازم ہے۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں سکون اصلی ہو، کوئی قرآن مجید کا کلمہ ہے، کوئی لفظ ہے، تو وہاں پر ہم اصلی سکون کے ساتھ مد کر رہے ہیں، جیسے الآن، شاباش، یہ آل جو لام پر ہم نے سکون کیا، لام پر دیکھیں آپ وہاں سکون ہی ہے، جزم ہی ہے نا، لیکن اس سے پہلے حرف مد آیا۔ حرف مد کے بعد جب سکون اصلی ہو تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم کلمہ میں کر رہے ہیں، حرف میں نہیں، کلمہ میں۔ تو ایسے پڑھتے ہیں ہم الآن، اس کے بعد مد لازم کلمی مثقل۔ حروف مدہ کے بعد کلمہ قرآنی میں تشدید ہو، اب مد لازم میں کلمی مثقل میں کیا ہے، حروف مد کے بعد جو کلمہ آئے گا اس میں تشدید ہوگا، کیا ہوگا، جیسے دابہ، یہ دال کے بعد جو الف آیا، الف مادہ، اس کے بعد ہم تشدید کے ساتھ سکون کر رہے ہیں، یعنی وقف کر رہے ہیں با اس ہا پر، تو یہ با پر تشدید آیا، لیکن اس سے پہلے کیا آیا، حرف مد۔ جب حرف مد کے بعد تشدید آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، کلمی مثقل۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں بھی تشدید ہے، حرف مد کے بعد کیا آیا، تشدید۔ یہاں دوسری مثال دیکھیں، اتحاجونی، تو یہاں دیکھو دو جگہ آیا ہے، اتحاجونی، تو یہاں جو ہے حرف مد کے بعد جیم پر کیا آیا، تشدید، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل۔ ان چار مدوں کی مقدار طول ہے، طول یعنی 3 الف کے برابر۔ پہلا ہم نے پڑھا مد اصلی میں ایک کلمہ کے ایک الف کے برابر، وہ کیا ہے، قصر۔ دوسرا ہم نے پڑھا مد منفصل، مد متصل میں توسط، 2 الف کے برابر۔ تیسرا ہم نے پڑھا مد لازم میں 3 الف کے برابر۔ تو اس کے بعد لاسٹ میں جو مد لازم لین ہے، حروف لین کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہو، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہ عین جو ہے اس میں کیا ہے، مد لین ہے، مد لازم لین ہے۔ عین کو جب ہم حجہ کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں عین یا زبر آئی، عین یا زبر آئی، تو یہاں پر جو یہ مد ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے مد لازم لین۔ اسی طرح دوسری مثال ہے حامیم عین سین قاف، تو یہاں عین، یہاں بھی عین کی جگہ جو ہے عین یا زبر آئی، یہاں مد لازم لین ہو رہا ہے۔ ٹھیک، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقی مزید پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔